السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مہر اسلامک وائس۔ میں ہوں مہر محمد راشد۔ قرآنی واقعات اور احادیث شریف کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آج کا قصص القرآن انبیاء علیہ السلام کے واقعے میں سے ایک واقعہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مؤدبانہ التماس ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، خوب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے تو اس کو بہت غور سے سنیں اور سن کر اس پر خوب عمل کریں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اور ان کی قوم کا تذکرہ اعراف، ہود اور شعراء میں قدر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین یا مدیان میں ہوئی تھی۔ مدین کے کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ قبیلہ کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا جو ان کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں حجاز میں آباد ہو گیا تھا۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلہ سے تھے، اس لیے ان کو بعثت کے بعد یہ قوم شعیب کہلایا۔ یہ قبیلہ کس مقام پر آباد تھا اس کے متعلق عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا کہ جس کا عرض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے عرض البلد کے مطابق پڑتا ہے، اور بعض کہتے ہیں شام کے متصل مائن کے حصہ زمین پر آباد تھا۔ قرآن عزیز نے اس قبیلہ کی آبادی کے متعلق ہم کو دو باتوں سے تعارف کرایا، ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھا اور لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھے۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی ہے اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی، قرآن اس کو امام مبین کھلی اور صاف شاہراہ کہتا ہے کیونکہ صیف گرمی اور سنا سردی دونوں زمانوں میں قریشی قافلوں کے لیے یہ متعارف اور بڑی تجارتی سڑک تھی جس کا سلسلہ برسی مسافت کے ساتھ بحری کے بھی ڈانڈے ملا دیتا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ اصحاب اکا جھنڈ والے تھے۔ عربی میں اکا ان سرسبز شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں اور جھانڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ قبیلہ بحر کلزم کے
مشرقی کنارہ اور عرب کے مغربی شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے راہ میں پڑتے تھے، اور جو تبوک کے بالمقابل واقع ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی یا اس قسم کے نسبی علاقہ سے یاد نہیں کیا، البتہ جن آیات میں قوم شعیب کو مدین کہہ کر یاد کیا ہے، ان میں حضرت شعیب کو بھی ان کے نسبی رشتہ دار میں منسلک ظاہر کیا ہے۔ زمانہ بعثت اور ایک غلطی کا ازالہ۔ عبد الواحد نجار اپنی کتاب قصص الانبیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو العباس احمد کلکشندی نے صحیح صوبہ العاشی جلد میں تحریر کیا ہے۔ پھر یوسام کے بعد احز نے بھی 16 سال تک حکومت کی، اور اس کے اور دمشق کے بادشاہ کے درمیان جنگ رہی۔ جنگ کے زمانے میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی۔ کلکشندی کی عبارت سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں بعد پیدا ہوئے، یعنی 700 برس بعد 8ویں صدی کے میں پیدا ہوئے، کیونکہ احز کی حکومت کا یہی زمانہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کا زمانہ پایا ہے یا نہیں، یہ بات البتہ اختلافی ہے۔ قرآن عزیز نے سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر کے بعد، اور اسی طرح یونس، سورۃ یونس، سورۃ حج اور سورۃ ہود اور سورۃ عنکبوت میں بیان کیا ہے۔ دعوت حق۔ بہرحال شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد عہد میں ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ ساری قوم گرداب ہلاکت میں مبتلا ہے، اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمسرت و سرشار ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن قبیح امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پایا جاتا تھا، وہ یہ ہیں: بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عوائد، خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسروں کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ لینا، تمام معمولات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی کرنا۔ قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیوب پیدا کر دیے تھے۔ آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے، فسق و فجور سے بچانے اور امین و متقی اور با اخلاق بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور شرف نبوت و رسالت سے نوازا گیا۔ اس کو دعوت و اسلام اور حق پیغام حق بیان کرنے کے لیے ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ خدا کی توحید اور شرک سے بیداری کا اعتقاد تو تمام انبیاء کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حصہ میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانا اور ان کے راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملے میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا اس کو ملے، کہ دنیاوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متنزل
ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور محلے خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔ الحاصل حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصول کی طرف بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے قوم، ایک خدا کی عبادت کر، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور خرید و فروخت اور ناپ تول کو پورا رکھ اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں اور برائیوں کا حال معلوم نہ ہو، مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت، نشانی اور برہان آ چکا۔ آج جہل و نادانی عفو و درگزر کے قابل نہیں ہے۔ حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے، اور خدا کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کر جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبودی کی راہ ہے، اور دیکھ ایسا نہ ہو کہ دعوت حق اور اس راہ کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھے، اور جو آدمی بھی ایمان لائے اس کو خدا کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس کج روئی پیدا کرنے کے در پہ ہو جائے۔ اے افراد قوم، اس وقت کو یاد کرو اور خدا کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو بیش از بیش بڑھا دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کر، جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوہ اختیار کیا، ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت بھی مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہ لائی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا تاکہ اللہ تعالی ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان اور طلاعت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے۔ مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ پس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کے یہ کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق پر کان نہ دھرا۔ وہ خود بھی اس طرح بدعمال رہے اور دوسروں کی بھی راہ مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے، اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے، اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے دھمکاتے اور طرح طرح سے کج روئی پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ تو ان میں سے سربرو اشخاص نے جن کے اپنی شان و شوکت پر غرور تھا، وہ اشخاص نے جن کو اپنی شان و شوکت پر غرور تھا، کہیں مکان میں کڑا تیری ملے مکان حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دیکھو خدائے
ताला ने मुझको इसलिए भेजा है कि मैं अपने मकदूद भर तुम्हारी इस्लाह की सही करूं, और मैं जो कहता हूं इसकी सदाकत और सच्चाई के लिए खुदा की हुज्जत और दलील और निशानी भी पेश कर रहा हूं। मगर अफसोस कि तुम इस वादे हुज्जत को देखकर भी सरकशियों नाफरमानी पर कायम हो, और मुखालफत का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो तुमसे छूटा हुआ हो। फिर मैं तुमसे अपनी इस रुश्द हिदायत के बदले मैं कोई उजरत भी नहीं मांगता और ना कोई दुनियावी नफ़ा का तालिब हूँ। मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के पास है, और अगर तुम अब भी ना मानोगे तो मुझे डर है कि कहीं खुदा का अज़ाब तुमको हलाक और बर्बाद ना कर डाले। इसका फ़ैसला अटल है और किसी की मजाल नहीं कि इसके फ़ैसले को रद्द करे। कौम के सरदार त्योरी चढ़ाकर बोले, शुएब, क्या तेरी नमाज हमसे ये चाहती है कि हम अपने बाप दादा के देवताओं को पूजना छोड़ दें, और हमको अपने माल और दौलत में ये इख्तियार ना रहे कि जिस तरह चाहें मामला करें? अगर हम कम तोलना छोड़ दें, लोगों के कारोबार में खोट ना करें तो मुफलिस व कलाश होकर रह जाएं। पास क्या ऐसी तालीम देने में तुझको कोई मुतय्यन और सच्चा रहबर कह सकता है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने नहायत दिल सोजी और मोहब्बत के साथ फरमाया, आए कौम, मुझे ये खौफ लग रहा है कि तेरी बेबाकियाँ और खुदा के मुकाबले में नाफरमानियाँ कहीं तेरा वही इंजाम ना करें जो तुझसे पहले कौम नूह, कौम हूद और कौम साले, कौम लूत का हुआ। अब भी वक्त है, कुछ खुदा के सामने झुक जा और अपनी बद किरदारियों के लिए बख्शिश की तलबगार बन, और हमेशा के लिए इनसे ताइब हो जा। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार रहम करने वाला बहुत बड़ा मेहरबान है, वो तेरी तमाम खताएं बख्श देगा। कौम के सरदारों ने यह सुनकर जवाब दिया, शुएब, हमारी को समझ में कुछ नहीं आता कि तू क्या कहता है। तू हम सब से कमज़ोर और गरीब है। अगर तेरी बातें सच्ची होती तो तेरी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा अच्छी होती, और हमको सिर्फ़ तेरे ख़ानदान का खौफ है, वरना तुझको संसार कर छोड़ते तू हरगिज़ हम पर गालिब नहीं आ सकता। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर, क्या तुम्हारे लिए खुदा के मुकाबला में मेरा ख़ानदान ज़्यादा डर का बायस बन रहा है? हालांकि मेरा रब तुम्हारे तमाम अमाल का अहता किया हुआ है और वो दानाव बिना है। खैर, अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो, तुम वो सब कुछ करते रहो जो कर रहे हो। अन करीब खुदा का फ़ैसला बता देगा कि अज़ाब का मुस्तहिक़ कौन है और कौन झूठा और काज़िब है। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार करता हूँ। आखिर वही हुआ जो कानून इलाही का अब्दी और सरमंदी फ़ैसला है, यानी हुज्जत और बुरहान की रोशनी आने के बाद भी जब बातिल पर इसरार हुआ, इसकी सदाकत का मजाक उड़ाया जाए और इसकी इशाअत में रुकावटें डाली जाएं, तो फिर खुदा का अजाब इस मुजरमाना ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देता है और आने वाली कौमों के इसके लिए इबरत व इस्वत बना दिया करता है। कुरान अजीज़ कहता है कि नाफरमानी और सरकशी की पदाश में कौम शुएब को दो किस्म के अजाब ने आ घेरा, एक ज़लज़ले का अजाब और दूसरा आग की बारिश का अजाब। यानी जब वो अपने घरों में आराम कर रहे थे तो यक एक होलनाक ज़लज़ला आया, और अभी ये होलनाक की ख़त्म नहीं हुई थी कि ऊपर से आग बरसने लगी, और नतीजा ये निकला कि सुबह को देखने वालों ने देखा कि कल के सरकश और मगरूर आज घुटनों के बल ऊंधे झलसे हुए पड़े हुए हैं। फिर आ पकड़ा इनको ज़लज़ले ने, पास सुबह को रह गए अपने अपने घर के अंदर ऊंधे पड़े। फिर उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया, पास आ पकड़ा इनको हाव दिल वाले अजाब ने जिसमें आग थी। बेशक वो बड़े होलनाक दिन का अजाब था। और हमने कबीला मुदय्यन की तरह इसके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। इसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना किया करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम खुशहाल हो,
یعنی خدا نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، پس کفران نعمت سے بچو۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ایک دن عذاب نہ آ جائے، اور وہ عذاب آ کر ہی رہا۔ حضرت حضر موت میں ایک قبر ہے جو زیارت کا گاہ عوام و خاص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی تھی۔ حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں۔ اس جگہ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں یہ قبر ہے۔ مطلق کوئی آبادی نہیں ہے، اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کے لیے آتا ہے۔ عبدالوہاب نجار کہتے ہیں مجھ کو اس قبر کے متعلق شک ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن انہوں نے اس شک کے لیے کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ پچھلی امتوں اور قوموں کو یہ واقعات کہانیاں نہیں بلکہ ہمارے لیے عبرت نگاہوں کے لیے سرمایہ 100,000 عبرت ہیں۔ اگر زیادہ غور و فکر سے بھی کام نہ لیا جائے تب بھی بآسانی مستور رہے بلا واقعات سے ہمیں حسب ذیل نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ سورہ اعراف میں مذکور ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی حجت و ابینہ ہے، مگر قرآن عزیز نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت شعیب کے کسی معجزہ کا ذکر نہیں کیا۔ علماء نے اس سے 2 نتیجے نکالے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر نبی اور پیغمبر کسی قسم کا معجزہ نہ بھی لائے اور صرف خدا کے پیغام کے لیے روشن دلائل و برہان کی حجت ہی پیش کرے تو یہ روشن برہان ہی اس کا سب سے بڑا اور عظیم الشان معجزہ ہوتا ہے۔